بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 85 to 87 دیکھیں گے، اور الحمدللہ انہی آیتوں پر یا اس رکوع پر اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہے 8واں سپارہ مکمل ہو جائے گا. الحمدللہ احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی سننے کی اور سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی یا اس سپارے میں جو بھی ہمیں اعمال کی باتیں ملی ہیں ہم پر جو ہے وہ آسانی کر دے ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے ان اگلی تمام آیتوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے بڑے پیارے انداز میں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح بینات تمہارے رب کی طرف سے، تو پورا کرو ناپ اور وزن، اور نہ تم گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. تمہارا یہ عمل بہتر ہوگا تمہارے لیے اگر تم مانو، ایمان رکھو ان باتوں پر. آیت نمبر 86. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. مزید شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر ڈراتے ہوئے اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لایا اللہ پر، اور تم تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو اس میں یعنی اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن. اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے اور اس نے زیادہ کی تمہاری تعداد کو، تو دیکھو کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. آیت نمبر 87. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى
حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ مزید شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا رہے ہو اس پر بھیجا گیا میں جس کے ساتھ، یعنی جس رسالت کے ساتھ میں بھیجا گیا، اگر اس پر ایمان لائے، اور ایک گروہ نہیں وہ ایمان لاتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے دیکھتے ہیں، اور اس پارے کا جو ہے وہ آخری تذکرہ ہے۔ آخری تذکرہ کسے؟ نبی کے اعتبار سے، انبیاء کے اعتبار سے، اور وہ ہے شعیب علیہ السلام کے بارے میں، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام جو ہے، اور جیسے کہ بار بار میں آپ کو بالکل شروع میں بات بتاتی ہوں کہ ہر قوم کسی ایک خاص گناہ میں یا برائی میں مبتلا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بہت اکنامیکل تھی، ایجوکیٹڈ قوم تھی، یہ بہت ہی زیادہ ہائی کوالیفیکیشن ان کے پاس تھا، اتنا زیادہ یہ سب یعنی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی یہ جس برائی میں مبتلا تھے وہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی اتنا اکنامیکل، اتنا ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا تھا کہ نہیں، ان کی سوچ ایسی تھی کہ نہیں، اگر ہم نے ہیرا پھیری نہیں کی یا ہم نے اس طریقے سے اگر کام نہیں کیا تو پھر ہم بہت زیادہ اکنامیکل آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، سوچ تھی ان کی، اور اس طریقے سے یہ حرام کام کی طرف چلے جاتے تھے ناپ تول میں کمی کر کے۔ تو بالکل یعنی کہ امت کی طرف جب اس امت کی طرف رسول کو یا انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے تھے تو ایک خاص میسج دے کر، ایک کامن میسج توحید تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں جس برائی میں وہ ملوث ہو گئے ہیں اس سے انہیں روکنے کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے بھی کہا، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیتوں کے تھرو، آیت نمبر 85، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس واضح بیانات تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ اب یہ واضح بیانات کیا ہوا کرتے تھے؟ رسول کے ساتھ جو تعلیمات دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے تھے اس کو یہاں پر بینہ کہا گیا ہے۔ بینہ لفظ ہی دیکھیے اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت ورڈ ہے کہ اردو میں جیسے بیان کہتے ہیں، تو بینہ یا بیان اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بولنے کے بعد یا جس کو بتانے کے بعد سننے والے کے دل میں کسی بھی طریقے کا ڈاؤٹ باقی نہ رہے، کچھ شک و شبہ نہ رہے، اس کے دل میں بات بالکل واضح ہو جائے۔ الحمدللہ کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو بھی تعلیمات دے کر بھیجے، جو بھی رسالت دے کر بھیجے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کے شک و شبہ کا چانس ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر اس قرآن کو بھی بینہ کہا گیا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ قرآن اپنے آپ میں ایک واضح کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک بندے مومن کے دل میں نعوذ باللہ نہ اللہ نہ رسول اور نہ ہی دین کو لے کر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی شک و شبہات اس کے دل میں نہیں رہ جاتے۔ تو بینہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت ڈیپ معنی رکھتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر انہوں نے آگے میسج کیا دیا شعیب علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ بینہ، اب تمہارے پاس میسج کیا آیا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تو پورا کرو ناپ اور وزن، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ کتنا فیکٹ ہے دیکھیے اس کے اندر، انبیاء رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کی اصلاح کے لیے بھیجتے، زمین والوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے۔ اب یہاں پر
دیکھیے جب توحید پر سارا یعنی ساری مخلوق اگر سارے انسانیت پوری اگر توحید پر آ جائے گی تو الحمدللہ کہ کہیں نہ شرک باقی رہے گا اور نہ ہی کوئی بری اس طریقے کی کوئی برے اعمال لوگوں کے اندر باقی رہ جائیں گے. تو یہاں پر کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ زمین کی اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر اپنی زمین کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، توحید سے بھر دیا ہے، تو تم اس میں دوسری برائیاں ڈال کر زمین میں فساد مت مچاؤ. اور زمین پر دیکھیے فساد سب سے بڑا تو یہی ہے کہ جس رب کی زمین ہے اس رب کے قانون کو ہی فالو نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ان کی خاص خاص برائیاں جس میں وہ بہت زیادہ جو انوالو ہو گئے تھے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور نمبر 1 کیا ہے کہ وہ ناپ پورا نہیں کرتے تھے، وزن پورا نہیں کرتے تھے. اب یہ کیل اور میزان، ترازو میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ وزن بس یہاں پہ مائع اور ٹھوس، یہاں پہ جو ہے وہ لکوڈ اور سالڈ کی بات ہے کہ کسی کو ہم جو ہے وہ میجر کرتے ہیں، کسی کو وزن کرتے ہیں اس طریقے سے. اور یہ کیا سوچتے تھے لوگ کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید ہماری اکانومی آگے نہیں بڑھے گی. جبکہ دیکھیے کہ یہ تو الگ الگ قوموں کی برائیاں یہاں بیان کی جا رہی ہے. آج اگر ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں، آج دنیا میں ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہی قوم کے اندر یہ ساری برائیاں مل جاتی ہمیں. استغفر اللہ. سوچے ذرا آج اتنا عام سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے کہ کیا ہوا تھوڑا سا مال کم کر دیا تو، تھوڑا سا وزن کم کر دیا تو کیا ہو گیا. لوگ اس کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھتے، ایسا کرنے کو مطلب یہ برائی نہیں سمجھتے، حق سمجھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس پر تو پوری ایک سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت المطففین اتار دی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل جیسی جہنم ہے، ویل جیسی جو ہے وہ خرابی ہے. تو سوچے ذرا آپ، تو لوگ اتنا لوگ اس کو امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے کہ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لوگوں کو کمی کر کے جو ہے وہ مال مت دو. اچھا یہاں پہ تو چلیے یہ بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جب سورہ مطففین میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں یہاں صرف مال کی یا پھر دکانداری کی یا خریداری کی بات نہیں ہے. ہر چیز میں انسان کو بیلنس رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں پر ہر چیز کی ہر سارے حقوق کی بات آ جاتی ہے یہاں پر. تو اسپیشلی ابھی یہاں پر شعیب علیہ السلام کے قوم کی جو بات چل رہی ہے کہ تم اس طریقے سے لوگوں کو مال کم دیتے ہو، پھر تم جو ہے ناپ تول صحیح نہیں کرتے ہو، اس طریقے سے تم زمین میں تو فساد مچا رہے ہو. اور سنو ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو کہ تمہارا یہ جو عمل ہے جو یہ کرتے ہو بہتر ہوگا تمہارے لیے اگر تمہیں ماننا ہے، اگر تم مان لاتے ہو. مطلب تمہیں جو کرنے کو کہا جا رہا ہے نا، ناپ توڑ پورا کرو، لوگوں کو سامان کم کر کے مت دو، زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. کرنے کے اگر یہ کچھ کام تم کرتے ہو تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. شعیب علیہ السلام کا دیکھیے کہ بہت تفسیر میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. 9 سپارے میں بھی کنٹینیو ہے یہ جو ہے سٹوری پوری. ٹھیک ہے چلے. اور کیا نہ کرو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر ڈراتے ہوئے اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے. کس کو روکتے ہوئے؟ من آمنا بھی، جو ایمان لایا اللہ پر، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، وجہ ڈھونڈتے ہو. یہ ڈکیتی کی بات ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں کو، جو باہر سے لوگ آتے تھے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو ان کو ڈراتے تھے اور وہیں سے بھگا دیتے تھے. تو یہ لوٹ مار ڈکیتی کرنا یہ سب پہلے کے قوموں کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں. تو منع کیا جا رہا ہے ان سے کہ یہ ڈاکوؤں کی طرح راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ مت. اور جو کوئی اللہ کی طرف آتا ہے یا اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں. اور کس طریقے سے روکتے ہیں؟ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں.
آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، جب انسان توحید کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح راستے پر آنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو یہ بول کر کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، ارے نہیں نہیں توحید میں کیا رکھا ہے، پھر ایسے ارے اس کو کیوں فالو کرتے ہو، اس کو فالو کرے، اس طریقے سے مائنڈ کو جو ہے وہ ان کے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے آج بھی. یعنی کہنے کا مطلب کہ کس دو طریقے کے ڈکیت ہو گئے نا یہاں پر، ایک تو مال کا ڈکیت ہو گیا اور ایک دین کا ڈکیت، کہ اس طریقے سے تم راستے میں رک رک کے لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہو، ایسا مت کرو. اب انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کرو ذرا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے زیادہ کر دیا تمہاری تعداد کو. یعنی تم تو تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری تعداد بڑھا دی، تو اس کو بھولو مت، اس کے احسان کو مت بھولو. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں کم ہی تعداد میں، تمہاری میجورٹی جب تھی ہی نہیں تب ہلاک کر دیتا، تم کو ختم کر دیتا. لیکن اللہ کے احسان کو یاد کرو اور دیکھو کس طرح ہوتا ہے انجام فسادیوں کا. یعنی کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا کے رکھا ہے اگر تو، اور دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں نے، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے، اس سے پہلے صالح علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اس کے پہلے جو ہے ہود علیہ السلام کی جو قوم گئی ہے، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. انہوں نے بھی زمین میں فساد مچانے کی کوشش کی. دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. تو تم اگر نہیں سدھرو گے تو بہت پاسبلٹی ہے کہ تمہارا بھی انجام یہی ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے پاسٹ کے مسلمان ہیں سارے، ان کے قرآن میں ان کے بارے میں ذکر کر کے کیا سبق دیا جا رہا ہے. یہی نہ کہ آج کا مسلمان بھی ایسا کچھ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت وہی ہے کہ فساد کرو گے تو اللہ کے انجام سے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے سزا دے دے، جیسے چاہے ویسے پکڑ لے. اچھا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ارے ہم تو یہ ساری برائیاں کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا ہے. ارے یہ دیکھو کہ تمہیں کتاب اور سنت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یہی سب سے بڑی پکڑ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. جس رسول کا امت ہمیں بنایا گیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل نہیں کر پا رہے. بدبختی کی بات ہے یہ. تو خوف آنا چاہیے مسلمانوں کو کہ پاسٹ کے مسلمانوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کتاب میں بتا کر ہماری آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کھل جائے، جیتے جی کھل جائے. ٹھیک ہے، چلے آگے مزید آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي، ٹھیک ہے بھائی، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا رہا ہے اس پر، کس پر؟ جو بھیجا گیا ہے مجھے، یعنی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی میں رسول ہوں، مجھے رسالت دے کر بھیجا گیا ہے، اور تم میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا ہے. اچھا ایک گروپ ایسا ہے کہ لم یؤمنو، ایک گروپ ایسا ہے کہ ایمان نہیں لاتا ہے. اور اس بات کا خلاصہ اللہ نے کر دیا ہے کہ جب کبھی بھی دیکھیے کہ کوئی بھی سماج میں، کوئی بھی ایریے میں کوئی بھی دیندار اٹھے گا تو دو طرح کے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑے گا، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. دو طرح کے لوگوں سے، ایک ایسا ہے کہ بھائی ایک اس کی بات مان لے گا، اور ایک ایسا ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. ہاں، جس دین کو لے کر چلا ہے کتاب اور سنت کو، اس کا انکار کرے گا. تو کوئی بات نہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ شعیب علیہ السلام کے قصے پہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے نقطے ملیں گے ایک داعی دین کے لحاظ سے. اب آپ دیکھ لیں، یہاں سے شروعات ہو گئی ہے. دو طریقے کے لوگوں سے آپ کا سابقہ پڑے گا. کرنا کیا ہے؟ ان سے لڑائی جھگڑا تھوڑی کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان. تو آپ کو بھی صبر کرنا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اور میرے حق میں کیا انجام لکھا ہے، اور کیوں ایسا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیے کہ ایٹ لاسٹ ہر داعی دین کو بھی یہی کہنا پڑتا ہے جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ بالکل لاسٹ پوائنٹ ہے. آج کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے جو آخری پوائنٹ ملتا ہے نا ایک داعی دین کے لحاظ سے،
وہ اکثر انسانوں کا پہلا پوائنٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعوت کے نقطۂ نظر میں دیکھیے کہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن صبر کے آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں. لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، نہ جانے کیا کیا ٹائٹل دے دیں گے. یہاں پہ دیکھیے انبیاء اور رسولوں کے قصے کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا کیا ٹائٹل ان کو دیا جا رہا تھا. ابھی تو ہم نے بالکل شروعات پڑھی شعیب علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ آگے ہم 9 سپارے میں کنٹینیو کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل اس سپارے کے اینڈ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے سامنے تیرا دین کوئی بھی لے کر آئے، صحیح دین، ناٹ اونلی دین، تیرے اور تیرے رسول کا صحیح دین جو بھی ہمارے سامنے لائے تو ہمیں قبول کرنے والا بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سپارے میں ہم نے جو بھی عمل کی بات پڑھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.